معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی، خیر وہ وقت کے ساتھ ہوا ہے شاید، یا یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیا آیا ہے، سنسکرت میں کہوں گی، ہندی تو نہیں، ہندی تو یہی ہے جو ہم بولتے ہیں، ہم اسے اردو کہتے ہیں، وہ ہندی کہتے ہیں، لیکن سنسکرت کے بے تحاشا الفاظ جو ہندوستان میں بولے جاتے ہیں وہ اب ہمارے اینکرز، ہمارے نیوز بولنے کاسٹر لگے بہت زیادہ ہیں. بولنے لگے ہاں. ہیں، اور اس پہ کوئی ان کو منع بھی نہیں کرتا ہے، نہ ایڈیٹر نہ ڈائریکٹر نیوز، اس کو خود اتنا جاہل ہوتا ہے، میں اس نے کو ایک پتہ دفعہ نہیں پہلے ہوتا۔ بھی یہ بات ہاں کہی تھی ہاں نسرین کہ اصل میں پڑھنے والوں کا قصور نہیں ہے، بالکل، جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا. ان کو خود ہی نہیں پتا۔ میں بتا رہی ہوں، زبیر نے کہا کہ میں نے ایک دن کھولا کراچی پاکستان کا ٹی وی، تو وہ ایک خاتون جو ہے وہ مسودے کو مسودہ پڑھ رہی تھی، تو میرا بڑا تو دل چاہا کہ میں اسی وقت ان کو کیسے درست کروں، لیکن میں نے کہا چلو ان کا ڈائریکٹر ٹھیک کرا دے گا دوسرے بلیٹن میں، کہ ہر 1 گھنٹے بعد بلیٹن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مگر رات مستقل تک وہی. 6 بلیٹن میں نے سنے، 6 میں نے انتظار کیا کہ شاید آج ابھی ٹھیک ہو ابھی جائے۔ یہاں ایک چینل سے کتاب اس کو پڑھا تھا، کتا کتا بچہ، بچہ ہاں کتا وہ تو بچہ، پرانا پڑھتا ہی ہے نا۔ چلا گیا اچھا بیچارہ. کئی جگہ یہ ہوتا تھا، جیسے سبوہ خان نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ وہ جو ایک دوسرے نیوز کاسٹر ہوتے تھے، تو ایک اسپورٹس کی خبریں بھی جاتی تھیں، ٹیبل ٹینس، سنگل بالکل اور بالکل. ڈبل، اور وہ مردوں کے فائنل اور موسم اور یہ موسم، سب. تو وہ سبوہا نے مردوں کے فائنل پڑھ دیا وہ، چونکہ اچھا وہ کہنے لگی میں کیا کروں، لکھ کر ہی میم کے اوپر پیسٹ لگا ہوا تھا، تو یہ وہ شیطانی یہ کرتے شیطانی، ہیں. یہ شرارت ہوتی تھی، تو سب سمجھ گئے کسی نے شرارت کی ہے اس کے ساتھ، تو وہ اور کئی تو بڑے مزاق خیز چیزیں جو۔ لیکن میرے ساتھ تو 2 دفعہ بہت برا ہوا ہے. اچھا بتائیے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس پہ لکھا کہ پتہ نہیں کس ملک نے پاکستان کو $10 امداد دی. وہ 10,000 ہوگی پڑ یا گئی. اب میں اس ہاں کو کیا کہوں، ہاں میں اپنے پاس سے تو نہیں لگا سکتی ہاں کتنی ہاں ڈالر. ہاں اور اسی طرح جب کھیلوں کی خبریں تھیں تو اس میں انہوں نے سکور نہیں لکھا. اچھا اب میں کیا کروں، میں سکور نہیں ہے اس میں. ہاں تو میرے میاں ہاں آئے جب تو کہنے مجھے بڑی سخت کوفت ہوئی ہوگی، ہاں ذہنی کوفت کی، یہ خفت کیا ہوئی ہے، کہ اس تو میں کیا خفت، کرا تم نے ہاں یہ. میں نے ہاں کہا میں کیا کرتی جو چلی. اسکرپٹ میں تھا۔ اچھا چلاک اتنے ہوتے تھے کئی لوگ، بڑے جو شیطان بھی ہوتے تھے نا، پھر وہ اپنا گول کر جاتے تھے، نہ آ کے ڈانٹتے بھی نہیں تھے، یعنی واپس آئے، لوگوں کی کمپلینٹس آتی تھی، لوگ پتہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے فون آنے شروع ہاں ہو جاتے تھے آتے ٹی تھے. وی میں، خاص طور پہ ادیب، ہمارے شاعر، افسانہ نگار، پھر اسکرپٹ ایڈیٹر، میں جب پڑھتی تھی تو اسکرپٹ ایڈیٹر تھے افتخار عارف اور مدبر رضوی، اور اچھا. اوپر سے پریزنٹیشن کنٹرولر تھے قریش پور، ان کو مرشد کہتے تھے ہم سب لوگ۔ پہلا فون جو ہے وہ مرشد کا آتا تھا، دوسرا افتخار عارف کا۔ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب وہ پھر ایڈیٹر کا غصہ ہم لوگوں پر اترتا تھا، جو سنے ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ایڈیٹر یہ بھی چیک کر لے اٹھ کر کہ جی اسکرپٹ جو جا رہا ہے نیوز کا وہ سارا صحیح ہے۔ لیکن ہمیں تو لے آف کر دیا جاتا تھا کچھ دن کے لیے، جی 15 دن، مہینہ، بہت زیادہ لے آف کر جو دیتے تھے۔ آج نہیں ہو، آج میرا کل نہیں آج ہوتا. کل نہیں، سوال ہی نہیں ہے، اور سوال ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ مکھی اڑا سکتے کچھ تھے. بھی نہیں۔ اس نے تو مکھی کھا لی تھی ایک دن، سبوہ نے تو ہاں مکھی مجھے کھا لی پتا تھی چلا. پوری، ہاں۔ تو وہ یہ بہت کچھ ہوتا تھا، اور بڑے بڑے کئی دفعہ یہ ہوتا اچھا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت آسان ہے سب کچھ، نہیں 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 لیکن نہیں جب نہیں ہم نہیں اس نہیں، فیلڈ ہاں میں بھی جاتے ہیں ہو مت تب پتا پوچھیں، چلتا ہے کہ یہ کیا. بالکل جی، کہ کتنا ہاں آپ کو، آپ اتنے ٹینس ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے غلطی بالکل ہو گئی تو بالکل یہ۔ بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو آپ کے جو نیوز کے جو اس وقت انچارج ہوتا تھا نیوز کا، وہ بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے چائے پینے میں لگے کچھ ہاں 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 ہاں. بلیٹن جا رہا ہے آن ایئر ہے، کیونکہ اس کو پھر اسلام آباد سے، آپ لوگ تو ہیڈ کوارٹر میں تھے نا، ہمارے یہاں ہمیں پرابلم بھی یہ تھا، فوراً فون آتا تھا. فوراً ہیڈ کوارٹر سے فون آ جاتا تھا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ برہان صاحب تھے ہمارے، آپ کے زمانے میں برہان الدین حسن تھے، حبیب اللہ فاروقی تھے، یہ اس قدر پرٹیکولر اپنے جاب کے، ویری پروفیشنل پیپل۔ جیسے آپ نے سلمہ کا بتایا، سلمہ بیگ کے والد جو تھے، سلمہ اثر تھی پہلے، وہ لوگ جی تماشا کرتی تھی اکسی مفتی کے ساتھ، یعنی جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز بھی تھے اس میں بھی اتنا خیال رکھا جاتا تھا، زبان کا، ڈیلیوری کا، تہذیب کا، بہت شائستگی زیادہ. کا، بہت زیادہ۔ ابھی تو ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں بالکل اسٹریٹ ہم نے لینگویج۔ سلمہ سر کے جو والد تھے اثر صاحب، ہاں اثر صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے. وہ ان کے سائے میں ہم
چلے جاتے تھے چائنیز کھانے کہیں کچھ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا، حالانکہ تھے بہت سخت بہت بہت مگر بہت سخت پیار ہے، بھی ہم نے دیا انہوں سنا نے ہے کہ یہاں بہت بہت۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں، وہ ذرا چڑچڑا اور وہ ہوگا نا، سمجھ لیجیے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، چونکہ وہ اسی طرح جو آپ کو سمجھانے والا اور آپ کو آپ کی اصلاح جو چاہتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا سختی سے پیش آتا صحیح ہے۔ بات۔ اور جہاں تک تلفظ کا تعلق ہے، آخر جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا ہے ہاں ریڈیو سے، ساری ہاں، وہ تربیت لی جہاں تک ہے، پہنچے ہیں تو پھر ان کو آخر ان سے ایک کام کیوں نہیں لیتے؟ بلایا ہی نہیں گیا ان کو، چونکہ اپنی غلطی پکڑی جاتی نا، تو کوئی نہیں بلاتا۔ جتنے ہمارے پرانے ٹی وی کے میں نے دیکھا، جب نیا نیا پرائیویٹ سیکٹر میں ٹی وی آیا، تو سب سے پہلے تو ایکسپریس آنا تھا سلطان لکھانی صاحب کا، وہ بیچارے نے بڑی محنت کی اور وہ لے کر آیا، ٹیم لے کر آیا برٹش گورنمنٹ کی کو وہ فالو کرتا تھا، بی بی سی وغیرہ کو۔ تو یہاں مشرف صاحب کا دور تھا جب انہوں نے الاؤ کیا پرائیویٹ سیکٹر، اس کے پیچھے اس کے پروفیشنل جو جیلسیز رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو جیل پہنچوا دیا۔ اور اس دوران میں اے آر وائی سب سے پہلے آ گیا، اس سے پہلے انڈس، یہ مجاہد بریلوی کرتے تھے، اور وہ غضنفر، شاید آپ جانتی ہوں، انڈس تھا، لیکن وہ اتنا آن نہیں تھا چونکہ وہ مین سیٹلائٹ میڈیا نہیں تھا۔ تو جب یہ شروع ہوا اے آر وائی، اور یہ بعد میں اس کے جیو آ گیا، جیو نیوز، پھر یہ سارے جو نیوز کے لوگ تھے نا، جو رپورٹرز تھے، جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ تھے، ایڈیٹرز تھے، تو اس میں پھر کامران کو انہوں نے جیسے سلیکٹ کیا، تو کامران کا پروگرام بڑا ان گیا، اور مجاہد بریلوی بیچارہ کبھی بھی کوئی ان کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا سب سے شروع میں، پہلے اینکرز میں سے وہ ہیں، یہ اینکرز ہیں، بیسیکلی دے آر نیوز اینکرز۔ نیوز ریڈر اور نیوز اینکر میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جو لوگ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں، ان کو مکس کر دیا گیا کہ جو وہ خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ نیوز اینکر ہم تو اسکرپٹ کے علاوہ ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے، نہیں، سوال ہی نہیں، وہ تو اتنی مطلب عادت پڑ گئی تھی۔ آپ اسکرپٹ کے علاوہ جا نہیں سکتے نا، مطلب آپ کسی ملک کے صدر کا یا اپنے وہ غلط نام نہیں لے سکتے اپنی بالکل مرضی نہیں سے۔ لے سکتے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اب آپ کو کیا مین ڈفرنس جو آپ فیل کرتی ہیں، کو ذہنی کوفت ہوتی ہے ٹی وی دیکھ کر ہر پروگرام؟ ابھی تو خیر شکر ہے، بہت فرق ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، وہ چیخ چیخ کے پڑھنا بند ہو گیا تھوڑا سا، ہاں ہاں، لیکن یہ ہے کہ جس لہجے میں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اگر مجھے کوئی کہے تو میں نہیں پڑھ سکتی، صرف میں نہیں لہجے پڑھ کی، صرف سکتی۔ لہجے کی اعلان بات ہوتا ہے، اعلان، ہاں بالکل بالکل۔ ہم نیوز پڑھتے تھے، یہ لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ آج یہ ہوا، ہاں، یہ وہ جیسے لاؤڈ یہ ہو اسپیکر رہا پہ مجھے ہے، تو لگتا ہے وہ جو اور ایک خبر کو 10 دفعہ مجھے بتانا۔ تو کئی دفعہ وہ بقرعید کی وہ کھالیں جمع کرنے والے اعلان کرتے پھرتے ہیں نا، وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، اس طرح کے وہ ہوتے تھے ان کے۔ ہاں، ڈرامے میں کتنے خراب تلفظ، کتنا خراب بس تلفظ کو تو میں لہجہ۔ اس لیے بیچاروں کا کسی کا قصور نہیں مانتی، کیونکہ یہ تو ان کے ہاں، اوپر والوں کا قصور ہے سارا، اور وہ یہی، اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انگلش اسکولوں سے پڑھ کر آئے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، ہیں، تو ان کو نہیں بالکل پتا، کچھ نہیں، نہیں ان کو تو اگر ان کی ٹریننگ مسٹ ہے۔ تو ان کی انگریزی بھی اچھی ہونی چاہیے، انگریزی بھی اچھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، انگریزی بھی اتنی پتھیٹک ہے۔ اگر آپ نے انگلش میڈیم سو کالڈ اسکولوں سے پڑھا ہے، تو پھر کم از کم آپ کا انگلش کا تو پروننسیشن جو ہے اور اس کی ڈلیوری تو صحیح ہونی چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی ایکیڈیمکس پر وہ زور نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اور اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ جی آپ ہم لوگ جو آج تک پہچانے ہاں جاتے ہاں ہیں، یا ہاں، لوگ ابھی تک یاد رکھتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک ہی چینل تھا، ہاں، اور پوری دنیا اس کو، سب کی توجہ پوری رہتی تھی اس دنیا کے اوپر۔ دیکھتی تھی، اور خبر نامہ جو تھا وہ تو خبروں والا کام تھا، ہاں، وہ ایک کہنا چاہیے پروگرام کا حصہ تھا، اس لیے پروگرام کا حصہ تھا کہ لوگ باخبر رہنا چاہتے تھے، بچے تک دیکھتے بچے تھے۔ تک دیکھتے تھے۔ اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں بہت ہنگامے ہوتے تھے شہروں میں، کراچی میں بہت ہوتا تھا، اس لیے ہمیں پتا ہے کرفیو لگ رہا ہے، کوئی کرفیو کا اعلان ہوتا تھا، کب کھلے گا، کتنے دیر کے لیے کھلے گا، مشرقی بند ہوگا۔ پاکستان کا کتنا ہوتا مشرقی تھا، پاکستان کا سیلاب اس آ زمانے رہے میں ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو سیلاب فلڈ رپورٹ چلتی تھی، باقاعدہ فلڈ رپورٹس کے ساتھ بتایا جاتا تھا کہاں کتنا ہے، اور لوگوں نے بڑی نئی نئی ٹرمینالوجی سیکھی ہے، اور کتنے کتنے پیارے کی ہم نے خبریں پڑھی ہیں، بڑی بڑی تکلیف دہ خبریں پڑھی بہت ہیں۔ تکلیف دہ خبریں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر تھی ایک، وہ بڑی، میں نے سنا ہے کہ جو شمیم اعجاز تھی، ان کے شاید بھائی کا
کوئی مسئلہ تھا جی وہ یہاں پہ تھی وحیدہ نسیم کی بہن تھی جو بڑی زبردست افسانہ نگار تھی اور وہ ریڈیو پاکستان میں بھی ڈرامے بھی لکھا کرتی تھی. شروع میں تو انہی لوگوں سے کام لیا گیا تھا جو آپ کے یہاں جمیلہ ہاشمی تھی اسلام آباد میں, وہاں اشفاق احمد تھے, ٹھیک ہے, تو انہی لوگوں کو بورو انہی سے کیا گیا سارا جو ٹیکسٹ جو ہے ڈرامے کی بھی, اور ان چیزوں کا خیال رکھا گیا کہ چونکہ یہ اسکرین پر ہیں تو. لیکن ایک بات بہت اچھی کی جو ہمارے پی ٹی وی نے کی ڈراموں کے حوالے سے, انہوں نے پاکستان کی فلم کے کسی اسکرپٹ رائٹر کو کبھی نہیں بلایا, حالانکہ وہ بہت اچھے لکھنے والے. آپ کا تو کتنا تعلق رہا ہے, آپ کا تو سنیما ہال بھی تھا آپ کے والد کا لاہور میں, بہت کیا شمع سنیما تھا؟ نہیں, ہمارا تھا ارم. اچھا لاہور. ہاں, اور کچھ عرصہ ہم رہے ہیں جیلم ٹاکیز. اچھا اچھا اور روز سنیما. اچھا ایک اب ایک یہ ذاتی سوال نہیں ہے چونکہ اس کا لوگوں سے تعلق ہے اور وہ لوگوں میں رہے ہیں بہت مختلف حوالوں سے لوگ. یہ آپ کی فیملی ماشاءاللہ اتنی فرٹائل کیسے؟ سب بہنیں, سب بھائی, شاہ نواز, شہریار, زیدی, پھر آپ کی بھاوج نیرہ نور ماشاءاللہ اتنی. اور لیکن ایک بات جو سب نوٹ کرتے ہیں, سب نے گریس مینٹین کیا, یہاں تک کہ وقار, گریس بہت مینٹین کیا گیا کہ فیملی یہ خیال رکھا گیا کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے. نہیں, اللہ کا فضل ہے بس, بہت اللہ کا کوئی کرم تھا. اور یعنی گانا جو ہماری سوسائٹی میں, لیکن جب لوگ نیرہ کو دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے نیرہ مینٹین گریس آف اے وومن آلسو. ایک ہو نا مطلب ایک عورت کا گریس مینٹین کرنا, تو وہ بہت بڑی بات تھی. اور وہ بھی گانے کی جیسی لائیو فیلڈ سننا بہت زبردست تھا. لائیو ہم نے تو بہت زیادہ, ظاہر ہے میری تو میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کئی فیملیز ایسی ہیں جو بڑی فرٹائل, یعنی ان کا کوئی نہ کوئی گھر میں. آپ کے ایک بھائی پینٹر, مصور, شاہ نواز جی رائٹر, اور سب این سی اے میں, سب کا این سی اے میں بھی رہے. شاہ نواز تو شاید این سی اے میں وہ نہیں, وہ پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا, شاہ نواز زیدی اسی طرح, شہریار این سی اے سے کیا, اور یاسمین اور عصمت. اچھا, شادیوں سے پہلے تو سب لاہور میں تھے, عصمت بھی لاہور میں ہوں گی چونکہ آپ لوگ بیسیکلی لاہور میں سیٹل ہوئے تھے. ہم لاہور اس لیے آئے تھے کہ ایک کے بعد ایک کالج جانا تھا, گاؤں میں ادھر کالج نہیں تھا. اچھا تو نتیجہ یہ کہ جب اتنے آگے پیچھے بچے جا رہے ہیں کالج کے لیے تو پھر لازمی ہمیں شفٹ ہونا تھا. تو ہم وہاں سب بہنیں میری اچھا, سنیما آپ کا تھا تو وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جن کے سنیما ہاؤسز ہوتے تھے یا جو لوگ ڈسٹریبیوشن آف فلم سے وابستہ ہوتے تھے تو شو بزنس کے لوگوں سے وہ بہت ان ٹچ رہتے تھے, ان کے ساتھ دوستیاں بہت تھیں. تو ایک وہ بیک گراؤنڈ آپ کو ملا, اور دوسرے آپ سے پہلے یاسمین تھیں, پھر عصمت تھیں, تو آپ کو اتنی دقت نہیں پیش آئی ہوگی جو ان لوگوں کو آتی تھی اس زمانے میں جو پہلی دفعہ اسکرین کو یا مائک کو فیس کرتے ہیں. اس سینس میں تو نہیں, لیکن ویسے کافی ٹف لائف ہے ریڈیو ٹی وی کی. نہیں بہت زیادہ ہے, بہت مشکل, بڑی. اچھا چلیے, گھر والے کو تو پتا تھا سارا کچھ, جیسے آپ نے اب سسر کے بارے میں بتایا, جب آپ ٹی وی پر آئیں تو سسرال سے کوئی لیکن بعد میں وہ اگر میں خبرنامے میں نظر نہیں آتی تھی تو پوچھتے تھے کہ ارجمند کیوں نہیں آئی ہیں, کیوں نہیں آئی. سسرال میں کہیں سے کوئی آبجیکشن رشتہ داروں میں سے کہیں کبھی نہیں آیا. اچھا, اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ خاص طور پہ. زمانے کے لوگ چینج ہوتے بھی کتنا چینج. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی وی نے یہ منوا کے چھوڑا کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اب افسوس ہوتا ہے پی ٹی وی پر. اب تو پی ٹی وی اتنا پیتھیٹک ہے کہ اس سے کہیں بہتر پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے. بہت برا ہے اس کے ساتھ, بہت برا حال ہو اس کے ساتھ, بڑا برا پی ٹی وی کے ساتھ. جبکہ پی ٹی وی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر ہے, اور ہندوستان والے جان دیتے تھے اس کے ڈراموں پر, اس کے خبروں پر, اس کی انٹرٹینمنٹ کوئز پروگرام, کسوٹی اور شیشے کا گھر, اور اسٹوڈیو ون جو ادریس صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, مجھے یاد ہے ان کی جو وائف تھی متنوبہ جی, ان کو کہتے تھے ڈاکٹر نگہت آرا شاہ, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, 1 مہینہ ہوا ہے. مجھے رائٹنگ پہ لگایا. اچھا, میں نے ایک افسانہ لکھا تو وہ میں نے ان کو سنایا. اچھا, ریڈیو پر. اچھا, بڑے ٹیلنٹڈ آدمی تھے. اسٹوڈیو ون انہوں نے شروع کیا تھا. انہوں نے پڑھا, سن کر کہنے ذرا تھوڑا سا ہاٹ ہے, مگر یہ کہ اگر آپ کے افسانے
10 افسانے کسی مطلب ایسے رسالے میں رسالے میں چھپ چھپ جائیں. تو آپ تو یہ زیب النساء اور حور اس وقت آتے تھے رسالے مجھے پڑھے ان کا کبھی پتہ نہیں؟ اچھا اچھا تو پھر اتفاق ایسے ہوا کہ قاسمی صاحب ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، احمد الدین احمد قاسمی. الدین قاسمی اچھا صاحب. تو میں نے ان کو اپنے افسانے دکھائے. میں نے کہا جی میرے پتہ نہیں کیسے ہیں، بہرحال 10 افسانے تھے پورے، میں نے ان کو دے دیے. اچھا آپ نے اپنی کتاب بھی تو ہے نا افسانوں کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بے موسم کی بارش. بے موسم کی بارش. کتنے افسانے ہیں اس میں؟ پورا مجموعہ ہے آپ کا جتنے آپ نے 21 یا لکھے؟ 25 ہیں 21 یا 25 جو آپ نے ساری شارٹ سٹوریز. شارٹ سٹوریز ہیں. اچھا میں بڑا لمبا نہیں لکھ سکتا. تو افسانے کا مطلب یہ ہوتا ہے افسانہ چھوٹا ہوتا ہے، ناول بڑا. پڑھ بھی یہی نہیں فرق ہے ناول اور افسانے میں، یہی تو جی. فرق ہے. جی تو انہوں نے لگاتار میرے افسانے چھاپے، اچھا. حالانکہ اور بغیر کسی اس کے، اور اتنی اچھی مجھے وہاں فیڈ ملی. تو آپ ادریس صاحب کے حوالے سے کچھ آپ کی ایسی ہاں. میموریز ہو تو کبھی ہم چونکہ ابھی ڈاکٹر نگہدارا شاہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی وائف کا. ہاں بہت، وہ اتنی محبت، بہت آخر، بہت لیٹ میرج تھی ان کی بھی، ڈاکٹر نگہدارا شاہ کی بھی. ہم گھر میں ان کو مطلب دے ور ویری اولڈ نیبرز. بہت سخت تھے ایسے، وہ بہت سخت تھے، بہت سخت تھے. تو وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی کچھ میموریز جو ہے وہ ان پر ایک بک چھاپی ہے. تو ذرا ان کا ابھی 40واں ہوا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم ادریس صاحب کی، مستنصر حسین صاحب کے ساتھ کوئی ہے، تارڑ کے ساتھ کوئی آپ کی میموریز کس کس کے ساتھ ہیں؟ ویسے ہی اسلام آباد میں ادھر ادھر ملاقات. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے